11वां اسم جس کا اعراب ہم پڑھیں گے اب، وہ ہے الو۔ قرآن میں آپ نے پڑھا نا اولو الالباب، الو والے، مطلب والے ہوتا ہے۔ اس کا اعراب دیکھ لیں، پہلے نہیں، پہلے یہ دیکھ لیں یہ ہے کیا چیز، آئی کہاں سے ہے یہ جو الو ہے نا یہ زو کی جمع ہے۔ آپ نے اسماء ستہ مکبرہ میں پڑھا تھا زو، زو زا زی، ایسے پڑھا تھا زو زا زی، زو مالن اور زا مالن اور زی مالن، یا ایسے پڑھا تھا ذل جلالی والاکرام اور یا ذل جلالی والاکرام، ہے نا بھائی، اور بی ذل جلالی والاکرام، زو زا زی، یہ تین اعراب تھے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ زو کی جمع ہوتی ہے الو۔ یہ کیسے ہو گیا زو کی جمع الو ہو گئی؟ بھائی الو میں تو کچھ بھی زال زال تو ہے ہی نہیں، لام بھی آ چکا ہے اس میں، تو زو میں تو نہ لام تھا نہ یہ تھا، بالکل بدل رہے الفاظ میں میچ نہیں کر رہا، لیکن ہے قاعدہ یہی ہے کہ یہ زو کی جمع ہے، لفظوں میں تو نہیں نظر آ رہی۔ جب کوئی ایسے صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ لفظوں میں نہیں ہوتی تو اس کو کہتے ہیں کیا؟ من غیر لفظ ہی، ہاں ہے زو کی جمع الو، لیکن لفظوں کے من غیر لفظی ہی ہے، یعنی اس میں زو کی جمع والا لفظ تو نہیں لیکن معنی پایا جاتا ہے، اور در حقیقت یہ جمع مذکر سالم نہیں ہے، نہیں ہے نا بھائی، مسلم ان کی جمع مسلمونہ ٹائپ کی کوئی چیز اونا تو نہیں آ رہی ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ کیونکہ اس کا لفظ مفرد نہیں ہے الو کا، تو پھر اگر اعراب لیکن وہی والے جمع مذکر سالم والے، تو ایسے میں کہا جائے گا کہ یہ ملحق با جمع مذکر سالم ہے، یعنی اعراب میں جمع مذکر سالم کی طرح ہے، دیکھو واو ما قبل مضموم اور یا ما قبل مکسور، یا ما قبل مکسور وہی والی چیز چل رہی ہے، اس کی حالت رفعی واو ما قبل مضموم سے آتی ہے، اور حالت نصبی اور حالت جری دونوں یا ما قبل مکسور سے آتی ہے۔ دیکھیں واو ما قبل مضموم دکھائیں، یہ رہا، اور یا ما قبل مکسور دیکھ لیں، یہ رہا، اور یا ما قبل مکسور ہی دوبارہ یہ رہا، جا انی الو مالن، میرے پاس مال والے آئے، دیکھو پہلے آیا تھا ایک مرتبہ جا انی ذو مالن، تو تب کہا تھا میرے پاس مال والا آیا، والا، یہاں پہ کہہ رہے ہیں والے، کیونکہ یہ واحد نہیں بلکہ کیا ہے، جمع ہے۔ اوکے سمپل۔ جی سر۔ اس کے بعد جو اسم آنے والا ہے اس کا بھی یہی اعراب ہے، اس میں بھی حالت رفعی واو ماقبل مضموم سے آئے گی اور حالت نصبی و جری اسی طرح سے آئے گی، اسم الگ ہوگا اعراب یہی ہوگا۔ دیکھیں